اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ اللہ رب العالمین نے الحاد سے منع کیا ہے۔ الحاد کہتے ہیں میلان کو، ٹیڑھا ہونے کو، یعنی ایک حق کا راستہ ہے سیدھا، اور آپ نے اس سے میلان اختیار کر لیا ہے۔ الحد الرجل فی قبر فلان، فلانے کے قبر کے اندر الحاد کر دیے گئے، یعنی اس کے قبر کے اندر، چونکہ قبر ہمارے یہاں سیدھی بنائی جاتی ہے تو اس میں آپ سائڈ کی طرف ایک گڑھا کر دو تو اس کو کہتے ہیں کہ الحدہ، قبر میں اس نے الحاد کر دیا، ٹیڑھا بنا دیا۔ یہ لغت کے اندر اس کا مطلب ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ٹیڑھا بنانا۔ وہ الحاد قبر والا وہ الگ چیز ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن مقصد یہاں پر یہ ہے کہ الحاد کہتے ہیں ٹیڑھا ہونے کو، یعنی حق بات سے آپ مائل ہو جائیں تو گویا کہ آپ ملحد ہو گئے اور آپ زندیق ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر الحاد سے منع کیا ہے۔ مکہ کے اندر الحاد یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے آپ اس کا ارتکاب کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ موجودہ جو الحاد ہے ہمارے یہاں عالم میں، دنیا میں موجودہ جو الحاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شریعت کا انکار اور اللہ رب العالمین کا انکار، کہ یہ چھوڑو یار، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ باتیں رہنے دو، بس سب صحیح ہے نا، سب صحیح ہے، سب حلال ہے، یہ بھی کھاؤ پیو، یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، یہ بھی حلال ہے۔ یہ موجودہ دور کا یہ الحاد ہے، یعنی ہر چیز کا انکار، اللہ کا انکار۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ ایک سیب کا دانہ ہے، یہ آپ کے گھر کے جو درخت ہے اس میں سے یہ سیب کا دانہ اگا ہے، پیدا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ یہی سیب کا دانہ فلانے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے اور وہ حلال ہے، آپ کہہ رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، یعنی لڑکی ایک ہے، آپ کے گھر کے اندر ہے تو آپ اس کو بہن کہہ رہے ہو، اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہو۔ وہی لڑکی دوسرے گھر سے آپ لڑکی لے کر آؤ گے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہو یار، حالانکہ وہ بھی لڑکی ہے اور یہ بھی لڑکی ہے۔ تو آج کل جو ہے یہ فلسفہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، اور یہ تقریباً اس کو 1 صدی ہوئی ہے، یہ ذہن کے اندر ان کے آ گیا ہے انگریزوں کے۔ نہیں تو تاریخ میں کبھی ایسی حکومت نہیں آئی ہے کہ جس نے الحاد کا دعویٰ کیا ہو کہ ہماری حکومت جو ہے الحاد پر مبنی ہے، کہ کوئی خالق کائنات نہیں، کوئی چیز حرام نہیں، سب حلال ہے۔ اس طرح کی کوئی حکومت تاریخ کے اندر نہیں آئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ملحد کو جو ہے سخت عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے، اور پھر دوسری جگہ فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ جو لوگ الحاد کا ارتکاب کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، یا ہمارا وہ انکار کرتے ہیں، ان کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ تو فرمائے کہ آیا وہ انسان بہتر ہے جو جہنم میں ڈبو دیا جائے، یا وہ کہ جو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جایا جائے؟ کون سا بہتر ہے؟ ہم نے تو دونوں راستے بیان کر دیے ہیں، حق کا بھی اور باطل کا بھی۔
اب تم چاہے یہ کام کرو حق پر رہو یا یہ کام کرو تو باطل پہ رہو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ تو موجودہ دور کا جو الحاد ہے یہ بڑا سخت ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو بڑے شوق سے پڑھانے کے لیے انگریزوں کے ممالک میں بھیج دیتے ہیں۔ وہ بچہ ویسے ہی یہاں پر نماز نہیں پڑھتا 5 ٹائم کی، اس کو ماشاءاللہ ویزا لگا کے بڑی خوشی خوشی، ہمارا بچہ تو امریکہ میں پڑھ رہا ہے، جب وہ آتا ہے 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد تو اس کو اپنے والدین بھی جو ہے والدین نظر نہیں آتے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے میں جی رہے ہیں، وہی مولویوں والی باتیں ہیں یہ سب۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں آپ کے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے قریبی ان کا لڑکا جو ہے باہر پڑھ کر آیا انگریزوں کے ساتھ، تعلیم حاصل کر کے آیا، تقریباً 10-15 سال بعد جب وہ اپنے ملک واپس آیا تو شادی کی بات چلی، کیونکہ جب تک وہاں تھا تو اس کو شادی کی تو ضرورت تھی نہیں، اس کا کام چل رہا تھا۔ اب جب یہاں پر آیا تو والد نے شادی کی پیشکش کر دی کہ تمہارے لیے کہیں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور تمہارا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھلا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، یہ میری بہن ہے نا، تم باہر سے بھی لڑکی لاؤ گے، یہ بھی لڑکی ہے تو اسی سے نکاح کر لوں گا۔ ایک دودھ جب گھر کے اندر موجود ہے تو بازار سے خریدنے کی کیا ضرورت، ایسی بات اس نے کی۔ اور والد صاحب نے جب یہ سنا تو کہا کہ ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نا، کیا فرق کیا ہے، یہ بھی لڑکی ہے وہ بھی لڑکی۔ کہا کہ تم ہمارے خاندان اور کنبے کے سامنے یہ بات جو ہے تم کرنا، وہ تمہاری مان لیں تو مان لیں۔ سب کو انہوں نے بلوایا اوطاق میں اور کہا کہ تم بولو، تم کیا بول رہے تھے؟ تو اس لڑکے نے سب کے سامنے اس طرح کی بات کر دی۔ کہا یہ ایک ہی تو چیز ہے، یہ بھی لڑکی ہے وہ بھی لڑکی ہے، یہ حرام ہے وہ حلال ہے، بڑی عجیب بات تم کر رہے ہو، یہی ہے نا میں اس سے شادی کر لوں گا۔ تو والد صاحب نے ان کو گن اٹھائی، مشین اٹھائی اور جتنی گولیاں اس میں تھی ان پر خالی کر دی اور فرمایا کہ جس نے اس کا جنازہ پڑھایا یا دفن کیا میں اس کو بھی مار دوں گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ وہاں سے یہ اثر پیدا ہو کر یہاں سے جا رہا تھا تو مسلمان گیا تھا، لیکن وہاں سے آیا تو یہ کام ہو گیا۔ تو آج کل یہ کام چل رہا ہے، کوئی جو ہے اپنی زبان سے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، یہ کائنات کسی نے پیدا نہیں کی، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں نہیں کہتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہو گے کہ یار یہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے جمع ہو جائیں پڑھیں یہ صحیح نہیں ہے، ابے وہ بولے گا چھوڑو یار یہ پرانی باتیں ہیں، ابھی وہ نہیں ہے ذہن لوگوں کے، لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہو چکے ہیں، پڑھنے دو لڑکے لڑکیوں کو، ایک ساتھ بازار میں ہوں، ایک ساتھ جلسے جلوسوں میں ہوں، جہاں بھی ہوں ہونے دو نا، کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ در حقیقت یہی چیزیں ہیں، یہ دھیرے دھیرے ایک ذہنیت ہے جو ذہن جو ہے بنتا جاتا ہے اور بالا آخر انسان اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ پورے دین کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ کا انکار کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی اولاد کو باہر بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا تو مل جائے گی، جو کہ اللہ نے کفار کو سب سے زیادہ دی ہے دنیا، اور بعض مسلمانوں کو بھی دی ہے امتحان کے طور پہ، لیکن یاد رکھیں دین کی دولت آپ سے چلی جائے گی۔ اور کتنے ہی واقعات آتے ہیں، ہماری ویڈیو اس لیے نہیں ہے کہ ہم واقعات بیان کریں، لیکن واقعات آتے ہیں کہ بھائی فلاں نے اس طرح کیا تھا اور یہ بن کر وہ آیا ہے، یہاں سے اس صورت میں گیا تھا وہاں سے یہ بن کر آ گیا وہ۔ تو اپنی اولاد کی جو ہے دینی تربیت کریں اور اس جگہ پر ان کو نہ بھیجیں کہ جہاں پر ان کا مستقبل نہیں، جہاں پر ان کی آخرت خراب ہو جائے، تو یہ کام نہ کریں۔ تو الحاد سے بچیں۔ تو یہ آج کی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت جب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یصبح الرجل فیہ مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فتنے بہت سخت ہوں گے۔ وہاں جاتا ہے وہ بولتے ہیں ارے یہ بھی صحیح ہے یار، یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو یہ کام کر رہا ہے۔ عیسائیوں سے شادی کر لیتے ہیں، عیسائی عورتوں سے بولتے ہیں قرآن میں آیا کہ عیسائی سے جو ہے شادی جائز ہے، شادی جائز ہے، لیکن پھر وہ انہی کے دین پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صاحب تو پہلے ان کا ایمان کمزور اور پھر ان کے ساتھ شادی کر کے انہی کے ہی دین پر ہو جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں یہ۔ تو انسان اپنے بھی دین کی حفاظت کرے اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت کرے، آپ کے جو بھی اقارب ہیں سب کو یہ نصیحت کریں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے نام ہیں خوبصورت خوبصورت، تو
تو اللہ سے دعا مانگو تو ان نام کے ذریعے مانگو، یا رحمان ارحمنی، یا رزاق ارزقنی، رزاق مجھے رزق دے دیں۔ اللہ کے اسماء و صفات سے انکار نہ کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو لوگ اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں ان کو تو ان کے کیے کی جزا مل جائے گی۔ تم اپنا کام کرو، تم اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے اقارب کو اور اپنے گھر کا ماحول درست کرو۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔